اگر کوئی حاجت ہے نا آپ کی، بس دیکھیے آپ کا کام کتنا جلد ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے وضو کے ساتھ، اول وضو سلاح المومن، وضو سے رزق بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، جوان تر انسان رہتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ جو بھی جیل میں ہو 1000 مرتبہ تجربہ پڑھے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اوپر قتل کا خطرہ تھا کہ وہ پھانسی دی جائے گی، جھوٹا ہے الزام، پڑھا الحمدللہ آزاد ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بستر کی موت سے علی کو 1000 بار وہ موت بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں تلواریں آئیں اور علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ یہ ہے فتمنوا الموت، اور یہی درس مولا علی ہمیں دیتے ہیں، اور یہی اپنے اصحاب کو سکھاتے ہیں۔ ہارو ہمدانی صحابی ہے، فرماتے یا ہارو ہمدان کبھی موت سے نہ ڈرنا، کیوں؟ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا مجھ علی کو ضرور دیکھے گا۔ موت کا ڈر نکالنے کے لیے مولا نے خوشخبری دے دی کہ جو بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، مجھ علی کی ضرور زیارت کرے گا۔ یعنی موت کافر کے لیے ہے، موت منافق کے لیے ہے، موت فاسق کے لیے ہے، مومن کے لیے موت موت نہیں، مولا علی کی زیارت کا پیغام ہے۔ جس موت میں مولا علی نظر آ جائے وہ موت کتنی شیرین ہوگی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ لہٰذا موت کا ڈر نکالنے کی تاکید ہے کہ موت کا ڈر نکالو، موت کا ڈر نکالو۔ اب ہارو ہمدان بہت خوش ہو گئے کہ اب کیا موت سے ڈرنا جس موت میں مولا علی نظر آ جائے۔ مگر جو اگلا جملہ کہا مولا نے، وہاں یہ بیچارے پریشان ہو، وہ جملہ نہیں سمجھے۔ مولا نے کہا مومنن او کان منافق، چاہے مرنے والا مومن ہو وہ بھی مجھے دیکھے گا، چاہے منافق ہو وہ بھی مجھے دیکھے گا۔ تو ہارو ہمدان نے کہا مولا مومن تو لاکھ بار دیکھے، منافق کا آپ سے کیا واسطہ، منافق آپ کو کیوں دیکھے گا؟ مولا نے کہا ہارو ہمدان یہ بتا انسان کیوں مرتا ہے؟ کہا مولا جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تب انسان مرتا ہے۔ مولا نے کہا سچ کہتے ہو، جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تب انسان مرتا ہے، مگر موت ہے کیا؟ موت ہے کیا؟ موت کیا ہے؟ ملک الموت کیا ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، موت تب آتی ہے جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے۔ روح کیا ہے؟ قرآن کی آواز آ رہی ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح امر ہے۔ ہارو ہمدان اگر روح امر ہے تو انا اولی الامر، میں علی اولی الامر ہوں، میری اجازت کے بغیر ملک الموت کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا، چاہے مومن ہو یا منافق ہو۔ اہل بیت نے تاکید کی ہے موت سے مت ڈرو، جو موت سے ڈر کے میدانوں میں بھاگ گئے آج تک ہم ان پہ بے شمار کہتے ہیں، نہیں موت سے ڈرتے تھے نا، اور تو کوئی چیز نہیں تھی۔ جو موت کے ڈر کی وجہ سے پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے آج تک ہم ان سے بے بیزار ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ تو عزیزان گرامی، اچھا موت سے ڈرتا کیوں ہے انسان؟ یہ جہالت ہے۔ یا تو یہ ہو کہ بھائی موت مجھے نہیں آئے گی، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، وہ تو ممکن ہی نہیں۔ 100 150 200 سال بھی اگر کسی کو زندگی مل جائے تو وہ زندگی خود عذاب بن جائے گی، نہ آنکھ کام کرے گی، نہ ہاتھ کام کریں گے، نہ پاؤں کام کریں گے، کچھ اعضاء کام نہیں کریں، وہ خود کے لیے بھی عذاب ہوگا، دوسروں کے لیے بھی عذاب ہوگا۔ تو یہ تو طے ہے کہ مرنا ہے، ہاں جی یہ تو طے ہے کہ مرنا ہے، کسی نے بچنا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے تو پھر ہم ڈرتے کیوں ہے؟ اب دیکھنا یہ کہ سب سے اچھی موت کون سی ہے، سب سے بہترین موت کون سی ہے، سب سے نورانی موت کون سی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب کہتے ہیں بھائی شہید جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ کیوں زندہ ہے شہید؟ جو ایسے مر گیا وہ کہتے ہیں مر گیا، مگر شہید کے لیے کہتے ہیں نہیں وہ زندہ ہے۔ اب فرق کیا ہے کہ عام انسان مرے تو مردہ ہے اور شہید مرے تو زندہ ہے؟ بھائی ظاہراً تو وہ بھی ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، اس کی میت بھی وہی، نہ چل سکتی نہ پھر سکتی نہ کھا سکتی ہے، شہید بھی نہ چل سکتا نہ پھر سکتا۔ مگر قرآن کریم نے بارہا کا نہیں، حدیث نے کہا یہ شہید زندہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب موت کی ایک تعریف اس فلسفے میں پوشیدہ ہے۔ موت کیا ہے؟ جو عاشق دنیا ہے،
جو عاشق مال ہے، جو عاشق اولاد ہے، جو عاشق دنیا کا اور دنیا والوں کا، تو جب وہ ان سے جدا ہو رہا ہے، مال سے جدا، ملکیت سے جدا، بیوی سے جدا، بچوں سے جدا، دوستوں سے جدا، رشتہ داروں سے جدا، ماں باپ سے جدا، یہ اس کی موت ہے۔ کیوں؟ محبوبوں سے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہاں جی، محبوبوں سے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ جس کے محبوب دنیا اور دنیا والے ہیں، ہاں، اس کا مرنا اس کے لیے موت ہے۔ مگر کہا شہید نہیں مرتا۔ کیوں؟ کہ جو شہادت کے لیے جاتا ہے، ہاں جی، وہ بیوی کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، اولاد کو چھوڑتا ہے، دوستوں کو چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، مال کو چھوڑتا ہے، ملکیت کو چھوڑتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کے محبوب کوئی اور ہے۔ اس کا محبوب خدا ہے، اور خدا کے بعد اہل بیت ہے۔ جب تک خدا اس کا محبوب نہ ہو، اہل بیت اس کے محبوب نہیں ہو، وہ شہادت کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں بیوی کی محبت زیادہ ہے اور خدا رسول کی محبت کم ہے، وہ میدان میں جائے گا نہیں، اگر گیا بھی تو پیچھے بھاگ کے واپس آ جائے گا۔ ہاں جی، میدان میں وہ لڑتا ہے جس کے دل میں خدا کی محبت زیادہ اور اہل بیت کی محبت زیادہ ہے۔ ہاں، ماں باپ کی محبت بھی ہے، بچوں کی محبت بھی ہے، مگر محبت کم ہے۔ تو اب ان کے محبوب حقیقی کون ہے؟ خدا اور اہل بیت ہے۔ ابھی موت کی تعریف آپ نے کیا سنی؟ محبوبوں سے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ تو جن کے محبوب وہاں پر ہے، یعنی جس کا سب سے بڑا محبوب خدا ہے اور محمد و آل محمد ہے، وہ مرتا نہیں، محبوبوں سے ملنے کے لیے جاتا، وہ محبوبوں سے ملاقات کے لیے جاتا، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ خداوند اعظم ان شہداء کی کرامات دکھاتے ہیں۔ نہیں معلوم آپ کب سے یہاں پر ایران میں کئی مرتبہ جنازے شہداء کے آئے ہیں، 10 سال پرانے، 20 سال پرانے، اس کی ویڈیو بھی بنائے، خود ہم نے آنکھوں سے دیکھے، بالکل صحیح سالم، ایسے لگتا کہ ابھی ان کا انتقال ہوا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، اس سے بڑھ کر جائیے، تہران میں آج بھی ایک شہید کی قبر ہے، اس قبر سے عطر نکلتا ہے، بہشت زہرا۔ اب جائیے اپنی ابا صاحب کی رومال سے، پھر عطر نکلے گا۔ یہ شہداء کے معجزات، اور یہ جو جنازے نکالتے ہیں، ابھی تک شہداء کے جنازے نکل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارا کمال ہے، خود شہید ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ بس اچانک ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک شہید ہمیں نظر آتا ہے جسمانی طور پہ، تو جب شہید ہمیں نظر آتا ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں وہیں اس کی قبر ہے، وہیں اس کی لاش ہے، یوں ہمیں اپنا چہرہ دکھاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر جا کے وہاں ہم کھودتے ہیں تو وہاں اس کی لاش ملتی ہے۔ تو جو فرمائے، یعنی شہید زندہ ہے، ہزاروں معجزے۔ یہاں پر قوم کے اندر ایک بیچاری شہید کی والدہ تھی، تو ان کے یہ کمر میں یا ٹانگ میں بہت درد تھا، بوڑھی تھی بیچاری، بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو رات کو خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا شہید بیٹا آتا ہے، دوسرے شہداء کے ساتھ ملتا ہے کہ ماں سے، تو ماں کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں ہم جا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کے زیارت میں جا رہے ہیں۔ شہید زندہ ہے، دوسرے لوگ اپنے قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، شہید زندہ ہے، کبھی کربلا، کبھی نجف، کبھی شام۔ تو ماں کہتی بیٹا تمہیں پتہ میں بہت گھٹنوں میں درد ہے کئی دنوں سے، آپ جاتے ہو تو امام رضا سے نا وہ سبز پٹی ملتی ہے، وہ میرے لیے ضرور لے کر آنا، تو میں باندھوں گی انشاءاللہ مجھے شفا ہو کہ ضرور آنا۔ پھر وہ خواب میں دیکھتی کہ وہ آ گئے، شہیدوں کے ساتھ بیٹا ہے اور وہ پٹی بھی لے کر آیا۔ کہ اماں میں تمہارے یہ سر پہ باندھتا ہوں، یہ تمہارے سارے درد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور خواب میں شہید نے پٹی باندھی، اور جب شہید کی ماں خواب سے اٹھی تو دیکھا وہ سبز پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے، خدا اطلاع گل پائے گا نہیں کہ ہاں وہ پہنچی جب مر جاتے زندہ تک،
وہ جا کے پہنچی اور کہا آغا یہ دیکھیں یہ خواب ہے اور یہ میں نے پٹی دیکھی. آغا نے تائید کی کہ شہید زندہ ہیں. جن کا ایمان کمزور ہے انہیں بتانے کے لیے اسی کرامات ہوتی ہیں. شہید زندہ ہے. تو عزیزان گرامی کیونکہ ان کے محبوب وہاں پر ہے. اور جو قوم موت سے ڈرتی ہے اللہ اکبر وہ دنیا میں ایک بار نہیں مرتی 1000 بار مرتی. جو موت سے ڈرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. اللہ نے اس لیے اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ داعش بدماشوں نے جو عراق پہ قبضہ کیا تو ایک قوم ہے یزیدی. اب یزیدی تو پتہ نہیں کیوں ان کا نام یزیدی کہتے ہیں. یزیدی کہلاتے. وہ نہیں لڑے داعش سے ہاں موت کی وجہ سے ڈر کے. ان پہ کتنا ظلم ہوا. یعنی ان کی عزتوں کو لوٹا گیا, ان کی عورتوں کو بیچا گیا. بتائیے جو بندہ موت سے ڈرتا ہے اس کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی, ہاں ماں کی عزت لوٹی گئی, بہن کی. اب کتنی مرتبہ یہ بے غیرت مرا. اگر مر جاتا ہاں تو شہید ہو جاتا. تو جو ڈرتا ہے وہ ایک مرتبہ نہیں, موت تو ایک مرتبہ آتی ہے نا. جو موت سے ڈرتا ہے وہ 1000 بار مرتا ہے, ذلیل ہوتا ہے, غلام ہوتا ہے, اس کی عزت محفوظ. آج جو دنیا ایران سے ڈر رہی ہے, یہ کرونا کی جو سازش تیار کی تھی کہ ایران سے ہم لڑ نہیں سکتے. 8 سال کی جنگ پوری دنیا ادھر تھی, اس وقت روس بھی ادھر تھا. ایران کو اللہ نے فتح دی. کیوں؟ موت کا ڈر نہیں تھا, شہادت کا جذبہ تھا. پوری دنیا ادھر تھی, سارے عرب, سارے امریکہ, سارے یورپ والے ادھر تھے. پھر دوسری جنگ 31 دن حزب اللہ کی جنگ, وہ بھی اصل ایران اور دنیا کی جنگ تھی. اسرائیل سے 6 اسلامی ملک مقابلہ نہ کر سکے. مصر بھی تھا, شام بھی تھا, اردن بھی تھا, یہ سارے مقابلہ نہ کر سکے. مگر یہ حزب اللہ کی تعداد 50,000 سے زیادہ نہیں ہے. اس نے اسرائیل کو شکست دیا. اسرائیل کو نہیں, پوری دنیا کو شکست دی. ٹیسٹ تھا, اگر وہاں شکست ہو جاتی تو ایران پہ حملہ کرنا تھا. پھر یہ داعش 6-7 سال سے بنا ہے. ان کو ایسا اسلحہ دیا کہ دنیا میں کہیں ایسا اسلحہ استعمال ہی نہیں ہوا. نینو ٹیکنالوجی, یعنی آپ کی گرمی سے میزائل آپ کے کہاں بھاگ ہی نہیں سکتے, آپ کے اوپر گرے گا. آپ کو گرمی, انسان کی گرمی سے ایسا اسلحہ دنیا میں استعمال نہیں ہوا. مگر الحمدللہ یہ جو مومنین کو اللہ نے فتح دی, کیوں؟ اس لیے فتح دی کہ موت کا ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج جو دنیا کو شکست ہوئی ہے وہ اسی لیے کہ موت کا ڈر نہیں ہے. اگر موت کا ڈر ہوگا تو انسان غلام بنے گا. پھر وہ ایک مرتبہ نہیں مرے گا, 1000 مرتبہ مرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک سلسلہ تھا علم عرفان کا. علم عرفان یہ اہل بیت کا خاص علم ہے جو ان کے خاص اصحاب کو انہوں نے تعلیم فرمایا, کسی اور کے پاس. البتہ جھوٹا عرفان دنیا میں ہے, پیری مریدی کا چکر. مگر یہاں عرفان کی تعریف حضرت آیت اللہ حسن زادہ عامری نے ایک جملے میں کی ہے. وہ حقیقی تعریف ہے جو اہل بیت نے بھی کی ہے. عرفان کیا ہے؟ از خدا جز خدا چیزی مہا. خدا سے, خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر. نہ دولت کا, نہ دنیا کا, نہ شہرت کا. اگر خدا سے سوال کر تو اس کی محبت کا سوال کر. یہ عرفان, یہ پیری مریدی والا جو سلسلہ چلتا ہے پاکستان انڈیا میں, وہ عرفان نقلی ہے, جھوٹا ہے. تو عرفان علم اہل بیت کا علم ہے. تو استاد شاگرد تھے اور اس کا مقصد ہے کہ برزخی آنکھ انسان کی کھل جائے. برزخی آنکھ کھل جائے تو انسان پھر گناہ پہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. یعنی انسان جب قبر میں دیکھے پتہ چلے کہ اس بندے پہ عذاب ہو رہا ہے. اگر ایک بھی عذاب کو انسان دیکھ لے تو پھر گناہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. ہم اندھے ہیں, گناہ کرتے ہیں, گناہ کی لذت نظر آتی, عذاب نظر نہیں آتا. تو یہ ایک سلسلہ تھا, 40 دن اعمال تھے. انہوں نے کہا مگر تجھے باہر نہیں نکلنا ہے, 40 دن روزے رکھنا ہے, یہ اعمال, یہ عبادت, یہ سجدے میں یہ ذکر کرنا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 1001 مرتبہ. یہ مختلف عبادات ہیں جو یہ حضور بتاتے ہیں. وہ اس میں مشغول تھا. اب اچانک باہر شور ہوا زیادہ, جس سے جھگڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ انسان یہ بھول گیا کہ مجھے باہر نہیں نکلنا ہے. یہ جلدی سے باہر نکلا.
جب باہر نکلا تو اسے اپنا ایک دوست نظر آیا، مگر اس کی باطنی شکل نظر آئی کہ وہ خنزیر جیسی شکل تھی، یہاں سے خون بہ رہا تھا۔ اب یہ سمجھا کہ استاد نے کیوں منع کیا تھا کہ اس ذکر سے انسانوں کی باطنی شکل نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وَلَا تَجَسُّسُوا، کسی کی باطنی شکل ڈھونڈنا کہ یہ کیسا، یہ حرام ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے نا، اس کی قبر میں نہیں جانا۔ خود آیت اللہ علیہ آغا بہجت کہتے ہیں کہ وہ اکثر ان کو لوگوں کی اصلی شکل نظر آتی تھی، کم دیکھتے تھے، ہمیشہ سر جھکا، انہیں تکلیف ہوتی تھی، ان کا ذکر بھی یا ستار مجھے مت دکھا تکلیف ہوتی کہ مومن ہے مگر اندر میں باطن میں خنزیر ہے، حیوان ہے، بھیڑی ہے۔ تو کہا یہ تمہیں سے غلطی ہو گئی، لیکن دیکھوں تو صحیح کہ یہ سور کی شکل میں کیوں ہو رہا ہے۔ جا کے اسے تھا بھی ظاہراً مومن تھا، قسم دی کہ تجھے خون امام حسین کی قسم، بتا تم اس وقت کس ارادے سے جا رہے؟ وہ بھی ڈر گیا، نہیں بتایا کہ تم مجھے خنزیر نظر آ رہے۔ کہا کہ آپ نے بڑی قسم دی، مجھے اس وقت شیطان نے بھٹکا ہے، میں جا رہا ہوں ایک مومن سے فراڈ کرنے، دھوکہ کر کے اتنا پیسہ کما۔ تو اب یہ سمجھا کہ جب انسان کسی مومن سے، کسی انسان سے خیانت کرتا ہے، اس کا باطن خنزیر جیسا نجس ہوتا ہے، تو کہ اس کو ہدایت دوں کہ تو یار مومن ہو کہ مومن کو دھوکہ دے رہے؟ کیا تو نے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو کیا فرمان کہ امام پاک نے فرمایا میرے بابا مظلوم حسین کا قاتل شمر اگر وہ خنجر مجھے امانت میں دے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا، تو بھی میں خیانت نہیں کروں۔ ہاں، جملہ بڑا سخت تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے یہ فرمایا، دیکھا جیسے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی صورت بدلنے لگی، دوبارہ انسانی شکل ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں گناہ توبہ میں، توبہ کیا ہے؟ گناہوں پہ رونے کا نام ہے، کہ جس گناہ میں آنسو بہاؤ گے اس گناہ کا اثر مٹ جاتا ہے۔ دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، ہر جگہ اثرات مٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزو، واقعاً یہ توبہ اللہ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی رحمت۔ اللہ پاک نے کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اسی لیے امام خمینی کے استاد آیت ملکی تبریزی، ان کی قبر سے بھی فیض لیا کریں، قبر یہیں پر ہے، شیخین امام خمینی کے استاد ہیں۔ یعنی 11 مرتبہ جا کے سورہ قل واللہ احد پڑھیں اور الحمد کے ساتھ آپ کی حاجت پوری ہو جاتی۔ یہ کئی لوگوں نے آزمایا ہے، یعنی قبروں میں بھی ان اولیاء خدا کی بڑی طاقت ہے۔ ایک قبر جو ہے ہم نے خود بھی آزمائی کہ اولیاء خدا یہاں دفن ہے، اقامے کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ ہے، جتنی بھی مشکلات اقتصادی آپ حل کر سکتے ہیں۔ اولیاء آیت اللہ کشمیری، جی وہ بھی آیت اللہ سید علی قاضی کی شاگرد ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، ان کی قبر بھی حرم پاک کے اندر ہے، سمجھے نا؟ علامہ طباطبائی کی قبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے آیت اللہ کشمیری، یہ بھی آزمایا ہے۔ ان کی قبر پہ شب جمعہ آپ جا کے 100 مرتبہ سورہ نازلہ ہدیہ کریں، دیکھیے کیا معجزہ ہوتا ہے، خود ہم نے دیکھا۔ وہ یہ بزرگ زندہ ہیں، وہ چیز آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو عطا کریں گے، یہ بڑی اولیاء خدا ہے۔ یا اگر کوئی حاجت ہے نا آپ کی، تو ایک مرتبہ سورہ الحمد، 11 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھیں، کہ جتنے اولیاء خدا قم میں دفن ہیں، مشہد میں دفن ہے، کربلا نجف میں، بس دیکھیے آپ کا کام کتنا جلد ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء خدا ہے۔ تو آیت اللہ ملکی تبریزی کہتے تھے کہ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں نا، یہ کام ضرور کیا کریں، ہر رات کم سے کم 10 لاکھ لوگ دنیا میں مر جاتے ہیں، بتائیے 10 لاکھ لوگ دنیا میں مرتے ہیں، کم سے کم، کبھی 13، کبھی 12، 15 لاکھ تک بھی جاتے، 10 لاکھ، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا،
کیونکہ زلزلے میں آ کے مر گئے، گیس لیک ہو گئی مر گئے، کسی کو بچھو نے کاٹا مر گئے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ 10 لاکھ لوگ ایک رات میں لوگ مرتے تھے۔ ہاں، پھر اگر ان کے رشتہ دار بھی دیکھیں، کسی کا باپ کسی، وہ تو پھر تعداد 20 لاکھ 30 لاکھ تک بھی چلی جاتی، زیادہ رشتہ دار مر گئے۔ فرماتے جب تم صحیح سالم اٹھتے ہو نا بستر سے، ہاں، تو یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ آپ ایک دن زندگی کا بڑھانے کے لیے پوری دنیا کی دولت دے دیں، بڑھا نہیں سکتے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جب انسان مرے گا گڑ گڑائے گا، اے ملک اللہ مجھے ایک دن دے دے، مہلت دے دے، میں نے توبہ نہیں کی ہے، میں نے قبر کے لیے کچھ نہیں کیا، اتنا قرضہ ہے، اتنی نمازیں قضا، یہ گناہ کی توبہ نہیں کی، یہ گناہ کبیرہ کی توبہ، یہ کفارہ ہے، کم سے کم 2 مہینے کے روزے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مہلت ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز۔ اتنے تم نے دن برباد کیے، ایک دن مانگ رہے ہیں، اتنی راتیں برباد کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ، پوری کائنات کی دولت اس کی سب کچھ دے دے گا، کہ ایک دن مجھے توبہ کے لیے دے دو۔ یعنی ایک دن توبہ، دن بھی بڑا، 1 گھنٹہ مجھے توبہ کے لیے دے دو، یعنی 1 گھنٹہ توبہ کے لیے جو ہے افضل ہے پوری دنیا سے، اور جو کچھ دنیا کے اندر، یہ اللہ نے مفت میں دیا ہے۔ تو جب زندہ اٹھو نا، پہلا کام آیت اللہ مالکیت کہتے ہیں سجدے میں چلے جاؤ، کہ شکر الحمدللہ مالک۔ 10 لاکھ لوگوں نے فریاد کی، اے خدا میں واپس پلٹا، تو نے سب کو کہا کلا، نہیں، مگر مجھے تو نے واپس پلٹا دیا، میں زندہ اٹھا ہوں، میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور فرمایا اس دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ، اسی لیے فرمایا نا کہ مجلس میں آؤ تو اس مجلس کو ایسے سنو میرے زندگی کی آخری مجلس ہے، نماز پڑھو ایسے پڑھو میرے زندگی کی آخری نماز ہے، جب صبح اٹھو سمجھو کہ یہ میرے آخری زندگی کا دن ہے، جو واجبات جلدی ادا کروں، کسی کا دل دکھائے فوراً معافی مانگ لوں، مجھے کیا پتہ۔ اب جو 10 لاکھ لوگ مر گئے اور اللہ نے مجھے موت نہیں دی، خدا مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا۔ اللہ نے جو مہلت دی ہے، اللہ پاک کوئی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے، تو آج میں کیا کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں کیا کروں کہ میری قبر آباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ انسان سوچے، اگر برنامہ رکھیں تو حدیث میں ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے خلق کیے ہیں، اور 24 گھنٹے میں 24 خزانے خلق کر سکتے ہیں۔ 24 خزانے آپ کے لیے 24 گھنٹے، اگر برنامے کے ساتھ ہو تو آپ 24 خزانے حاصل کر سکتے ہیں، اگر برنامہ نہ ہو تو صفر ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ معین کریں، چلتے پھرتے وضو کے ساتھ، اول وضو سلاح المومن، وضو سے رزق بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، جوان تر انسان رہتا ہے، عمر بڑھتی ہے، ہمیشہ وضو میں رہے۔ اب مثلا آرام سے کر پہ مجھے 1000 مرتبہ آج یہ عادت ہے، آسان ہو جائے، پہلے مشکل ہے، پریکٹیکلی کر کے دیکھیں 2 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ بس اس وقت مومنین بیچارے دبئی میں گرفتار ہیں، اس نیت سے پڑھیں کہ جو بھی جیل میں ہو 1000 مرتبہ تجربہ ہے، قل اللہ پڑھیں، وہ آزاد ہو جاتا۔ حتیٰ لوگوں کو اوپر قتل کا وہ تھا، خطرہ تھا کہ وہ پھانسی دی جائے گی، جھوٹا ہے الزام، پڑھا الحمدللہ آزاد ہو گئے۔ 1000 مرتبہ قل اللہ، کوئی مومن، مگر نیت کیا ہوگی؟ میں خود جو شیطان کے جیل میں ہوں، نفس کے، اس سے آزاد ہو جاؤں۔ 2 گھنٹے کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں، مگر 1000 سورہ قل اللہ ہے، یہ آپ کی قبر کا سرمایہ ہے۔ وہ جو صحابی تھا نا، رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں چل رہے تھے، رسول خدا آپ ننگے پاؤں، فرمایا اس صحابی کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں فرشتے آئے۔ وہ کیوں؟ کہ یہ قل اللہ احد بہت پڑھتا تھا، قل اللہ احد۔ ویسے ٹائم برباد ہو رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے
70 مرتبہ سورہ الحمد، آدھے گھنٹے کا ورزش بھی کریں، دوڑے بھی 20 منٹ میں 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہوا، یہ وقت برباد نہیں ہوا، یہ برنامہ نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ عمر کیا ہے؟ یہی منٹ جمع ہوتے ہیں گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے جمع ہوتے ہیں دن بنتے ہیں، دن جمع ہوتے مہینے سال۔ عمر یہی ہے، جس نے 1 منٹ کو ضائع کیا اس نے پھر 1 دن کو بھی ضائع کرنا ہے، سال کو بھی، سال ہو گیا کچھ بھی نہیں۔ تو عمر آپ کی عمر ہے، یہی منٹ یہی گھنٹے یہ آپ کی عمر ہے، اسے ضائع نہ کریں۔